ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتے ہیں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گنہگاروں نہ گھبراؤ گنہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کے گنہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد جلال محمد جلال محمد انوار محمد انوار محمد اقبال محمد اقبال محمد اقبال محمد صلی علی صلی علی صلی علی اقبال محمد افعال محمد افعال محمد اصحاب محمد ازواج محمد ازواج محمد وبنات محمد حسنات محمد برکات محمد ثمرات محمد تجلیات محمد تنورات محمد اللہم صلی علی صلی علی عبادت محمد عبادت محمد تلاوت محمد تلاوت محمد سخاوت محمد ریاضت محمد ریاضت محمد ولادت محمد قیادت محمد سیادت محمد امامت محمد دیانت محمد شرافت محمد صلی علی دیانت محمد صداقت محمد عدالت محمد نبوت محمد رسالت محمد شریعت محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی عینین محمد عینین محمد رجلین محمد منکبین محمد فخذین محمد اذنین
محمد شفتین محمد یدین محمد قدمین محمد تحتین محمد فوقین محمد صلی علی تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد بدرہنین محمد اللہم صلی علی عہد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد لیلۃ القدر محمد ہلال بدر محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی بولو یار اللہم صلی علی عینین محمد عینین محمد رجلین محمد منکبین محمد فخذین محمد اذنین محمد شفتین محمد تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد بدرہنین محمد حسن حسین محمد احد بدر محمد ظہر عصر محمد اللہم صلی علی حسیننا محمد اللہم صلی علی حسیننا محمد جمیلنا محمد حسیننا محمد جمیلنا محمد کریمنا محمد شفیعنا محمد حسیننا وسیمنا قسیمنا جسیمنا یتیمنا شفیعنا رفیعنا رؤوفنا رحیمنا محمد اللہم صلی علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگان دین معززین علاقہ، عرصہ دراز دے بعد تواجے اس ادارے دے اندر اور جامع مسجد دے اندر حضرت قاری عبدالعزیز شاہد صاحب انہاں دے حکم تے میری حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی شاہ صاحبان سید السادات فخر السادات پیر غلام اللہ شاہ صاحب، محترم بھائی شوکت قادری صاحب، محترم بھائی شیخ بہریاض احمد صاحب، مولانا قاری محمد رمضان صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب، ختم قرآن دی تقریب اور بڑی سعادت والی تقریب، اور میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ ختم قرآن دی تقریب دے اندر مسلمان دی دعا قبول ہوندی۔ اساڑے بزرگاں نے تے اے تک لکھے ہے کہ دارالعلوم دے اندر جدوں کوئی مسئلہ کوئی درپیش آندا سی، تمام طلباء کرام قرآن پاک ختم کر دے سن، اور تمام علماء کرام بخاری شریف کھول کے بخاری شریف دا ختم کر دے سن۔ او دے بعد سارے بزرگ دعا کر دے سن، اللہ تعالی مسئلہ حل فرما دے سن۔ ختم قرآن دی تقریب بڑی عظمت والی تقریب، اور یہ مہینہ قرآن والا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن والا مہینہ، سید الشہور۔ میں اقدرانہ سید الشہور دا معنی کیے جی میں سید الایام جمعۃ المبارک، جی میں سید الکتب قرآن پاک، جی میں سید الرسول آمنہ دلال، جی میں سید الامم نبی دی امت، جی میں رمضان المبارک سید الشہور، یعنی 11 مہینہ دا سردار مہینہ، اچھی کہنا سبحان، مہینے دا سردار مہینہ۔ اور پھر عظمت قرآن، قرآن دا پروگرام۔ حضرت شاہ صاحب تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ نے انسان نو
دو چیزاں تو پیدا فرمایا ہے، دو چیزاں دا مرکب انسان، ایک جسم ایک روح۔ ہن جسم دی غذا ہو رہے اور روح دی غذا ہو رہے۔ میں این آکھاں کہ اللہ نے جسم نو بنایا ہے مٹی دے وچوں، جسم نو بنایا زمین دے وچوں، ایدی غذا دا انتظام بھی اللہ نے زمین دے وچوں پیدا کیتا ہے، اور اللہ نے روح نو پیدا کیتا ہے جنت وچوں، اللہ نے ایدی غذا دا انتظام بھی جنت وچوں کیتا ہے۔ یا میں این آکھاں کہ اے گندم اور اے تیرے مغزیات، فروٹ جات، مشروبات، اے تیرے جسم دی غذا نے، اللہ دا قرآن تیرے روح دی غذا ہے۔ سبحان اللہ نے روح نو جنت چو پیدا فرمایا ہے اور قرآن بھی جنت چو آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قرآن دی مثال بارش دی طرح ہے، قرآن دی مثال بارش دے قطرات دی طرح ہے۔ میں عرض کردہ ہونا، اوے بارش وسدی ہوئے تے زمین ٹھیک نہ ہوئے، زمین برابر نہ ہوئے، زمین زرخیز نہ ہوئے، زمین قابل کاشت نہ ہوئے تے بارش دا پانی اس زمین نو فائدہ نہیں دیندا، کیونکہ زمین جو خراب ہے بارش ہفتہ برستی رہے فائدہ نہیں ہوئے گا۔ مگر میں آکھدا زمین ہوئے نرم، زمین ہوئے زرخیز اور زمین ہوئے قابل کاشت، تھوڑی جی بارش آئی اناج پیدا ہو گیا، تھوڑی جی بارش آئی گنا تے کمال تے سورج مکھی تے گلاب دا پھول تے چبالی دیاں خوشبو عمل لگ گئیاں۔ پھر میں کیوں نہ آکھا جدو مکے دے اندر قرآن دی بارش ہوئی تے مکے دے اندر بھی دو قسم دی زمین سی، ایک بنجر زمین، پتھریلی زمین، شوریلی زمین۔ او کیڑی زمین سی؟ ابو جہل والی زمین، ابو لہب والی زمین، عتبہ عتیبہ والی زمین، اور ایک سی زرخیز زمین۔ او کیڑی زمین؟ ابو بکر صدیق والی۔ یار اونچی کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ صدیق بن گیا۔ اللہ اکبر۔ واہ قرآن، میں تیری عظمت و قربان جاواں، قرآن میرے ہر سوال دا جواب دیندا ہے۔ ماں قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا بھی ہے، اللہ کا کلام پڑھاتا بھی ہے۔ ماں قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں۔ میں پوچھا ہے قرآن دس تیرا نا کیے؟ قرآن دے بل ہوا قرآن مجید، قرآن دے میرا نا قرآن مجید ہے۔ میں پوچھا قرآن دس کیڑی جگہ تو سفر کر کے آیا ہے؟ قرآن جواب دے دے فی لوح محفوظ، قرآن دے میں لوح محفوظ تو سفر کر کے آیا۔ میں پوچھا قرآن دس جڑے مہینے دے اندر تو نازل ہویا ہے اس مہینے دا نا کیے؟ قرآن جواب دے دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن دے جڑے مہینے دے اندر میں نازل ہویا اس مہینے دا نام ماہ رمضان ہے۔ میں پوچھیا قرآن دس جڑی برکت والی رات، رحمت والی رات دے اندر تو نازل ہویا ہے اس رات دا نام کی ہے؟ قرآن جواب دیندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن دے جس رات دے اندر میں نازل ہویا اس رات دا نام لیلۃ القدر۔ مولانا ہاشم صدیقی صاحب تشریف فرمانے، قاری خلیل صاحب تشریف فرمانے، اللہ دی قسم قرآن میرے ہر سوال دا جواب دیندا ہے۔ میں پوچھیا ہے قرآن دس جڑے شہر دے اندر تو نازل ہویا ہے اس شہر دا نام کی ہے؟ قرآن جواب دیندا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین۔ اونچی کہنا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قرآن دے جڑے شہر دے اندر میں نازل ہویا اس شہر دا نام بلد الامین ہے۔ قاری عبدالعزیز صاحب میں قرآن کو سوال کیتا، میں کہ قرآن دس جڑے سونے نبی تے تو نازل ہویا ہے اس سونے دا نام کیے؟ اس سونے دی عظمت کیے؟ اس سونے دی رحمت کیے؟ قرآن جواب دیندا ہے وما ارسل
ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن دے جڑے سونے محمد تے میں نازل ہویا اس سونے دا نام رحمت للعالمین. او کھڑیاں والو، او کسوری بازار والو، مدرسہ تحفیظ القرآن دندران والو، او قاری قرآن دا قرآن سنن والو ذرا توجہ کر. کون رحمت والا نبی؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا. اچھی کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. گرمیاں دا موسم ہے، ہر بندہ روزے نال ہوندا ہے تے میں قاری صاحب تو پوچھو 7 گھنٹے دے سفر کر کے تواڈے تک پہنچے ہیں. کمر دا مسئلہ ہے، شدید درد کمر دے اندر، او دے باوجود بھی میں کوشش کر رہا ہوں، میں زور لا رہا ہوں. اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ اکبر. یہ جڑا پنکھا ہوندا ہے نا، یہ سریلے بندے نوں نہیں چلن دیندا، لیکن میں ہن پکھا بند نہیں کرا سکدا. معزز شخصیات بیٹھے نے، ہر بندے دی اپنی مجبوری ہوندی ہے تے میں کوشش کردا ہوں. اچھی کہو نا ذرا سبحان اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. میں پوچھیا ہے قرآن دس جڑے سونے تے تو نازل ہوئے اس سونے دا شان کی ہے؟ اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. سبحان اللہ. اس شم رسالت کے، اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. ہر شہر میں آقا کے دیوان ہزاروں ہیں. سبحان اللہ. میں پوچھیا ہے قرآن دس جڑے سونے نبی تے تو نازل ہویا ہے اس سونے نبی دا نام کی ہے؟ قرآن جواب دیندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں پوچھیا ہے قرآن دس جدو سونے نبی تے تو نازل ہوندا پیا ہے ہوں میرے نبی دے سجے کون بیٹھا سی؟ ہن میرے نبی دے کھبے کون بیٹھا سی؟ ہوں میرے نبی دے سامنے کون بیٹھا سی؟ او خدیاں والو، اج عبدالعزیز حسانی تقریر پیا کردا ہے، سجے مولانا ہاشم صدیق صاحب تشریف فرما نے، کھبے سید السادات پیر صاحب تشریف فرما نے، میرے سامنے عبدالعزیز شاہد تشریف فرمائے. میں قرآن کو پوچھا، میں قرآن دس جدو سونے نبی تے تو نازل ہویا ہے اس ویلے میرے نبی دے سجے کون بیٹھا ہے؟ میرے نبی دے کھبے کون بیٹھا ہے؟ میرے نبی دے سامنے کون بیٹھا ہے؟ میرے نبی دے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ قرآن جواب دیندا ہے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. قرآن آدھے میرے نبی دے سجے صدیق بیٹھا ہے، میرے نبی دے کھبے عمر بیٹھا ہے، میرے نبی دے سامنے عثمان ذی النورین بیٹھا ہے، میرے نبی دے پیچھے علی المرتضی شیر خدا بیٹھا ہے. قرآن جواب دیندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. او خدیا والو، رب کعبہ دی قسم میرے تو پہلے اب میاں ابو بکر حسانی صاحب صحابہ دی تعریف کر گئے، میں بھی صحابہ دا نام لیدا بیٹھا. اللہ دی قسم میں ایویں تے صحابہ دی تعریف نہیں پیا کردا، خدا دا قرآن بھی صحابہ دی تعریف کردا ہے. صدیق دا تذکرہ قرآن کردا ہے، عمر دا تذکرہ قرآن. بولو یار اچھی کہہ دو سبحان. علی دا بولو یار. صدیق دا تذکرہ بھی قرآن کردا ہے، عمر دا تذکرہ بھی قرآن کردا ہے، عثمان دا تذکرہ بھی قرآن کردا ہے، علی المرتضی دا تذکرہ قرآن کردا ہے. ذرا توجہ کر. کون علی؟ بولو یار. میں علی دے شعر سنا دے. میں کی رمضان مبارک شہادت یوم علی ہے. کون علی؟ میں پڑھدا پیاں اسا ہے در والے ہاں. یہ میں ذرا اتنے جامنا پوے گا، زور لامنا پوے گا. میں کوشش کرتا ہوں جی کون سبحان اللہ. اسی ہے در والے ہاں
ساڈا پیر علی سونا او سارے چہرے دس دینے ساڈا پیر علی سونا سبحان اللہ اسا حیدر والے ساڈا پیر علی سونا او سارے چہرے دس دینے ساڈا پیر علی سونا او سارے چہرے دس دینے ساڈا پیر علی سونا انہوں علم دا بابا کھو نالے بو تورا باکھو انہوں علم دا بابا کھو نالے بو تورا باکھو خود آقا نے فرمایا ہے میرا ویر علی سونا خود آقا نے فرمایا ہے میرا ویر علی سونا اسا حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسا حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا او ساڈے چہرے دس دینے ساڈا پیر علی سونا او قرآن دا کاری ہے قرآن منلو چکے تو ذرا سبحان اللہ او قرآن دا کاری ہے سونی رکھدا داڑی ہے اچھی گا ذرا سبحان اللہ او قرآن دا کاری ہے سونی رکھدا داڑی ہے او قرآن دا کاری ہے سونی رکھدا داڑی ہے او زلفاں تو پیرا تائیں اے اخیر علی سونا اچھی گئے دو ذرا سبحان اللہ واہ قرآن میں تیری عظمت و قربان کبھی کر اللہ تھوڑی کر میرا تو ویسے طبیعت برداشت نہیں کرتی مجمع تھوڑے آواز اتنی رکھی تھا اچھی کون سبحان ہر سوال دا جواب قرآن دیندا ہے آئی ٹھیک ہے وہ پچھلی نو بند کر اچھی کون سبحان ماں قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں میں پوچھا ہے قرآن دس ساڑے کول آیا ہے کھڑیاں والا کول آیا ہے مکے والا کول آیا ہے مدینے والا دے کول آیا ہے تیرے آمد دا مقصد کیے قرآن جواب دے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن دے میں مومنہ واسطے شفا بن کے آیا میں مومنہ واسطے دوا بن کے آیا میں مومنہ واسطے رحمت بن کے آیا میں مومنہ واسطے ہدایت بن کے آیا واہ قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں او لوگو اوے قرآن تے پڑھن واسطے آیا ہے اج اسی قرآن رکھیا ہے صرف تویزاں واسطے اوے قرآن تے پڑھن تے عمل کرن واسطے آیا ہے اج اسی قرآن رکھے عدالت اندر جھوٹیاں قسماں اٹھان واسطے اور قرآن آیا پڑھن واسطے عمل کرن واسطے اج اسی قرآن رکھے مردیاں نو بخشاون واسطے ہائے افسوس قرآن تیرا ہائے افسوس قرآن تیرا تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے قدر قرآن دا او کی جان جڑے دنیا دار نبی نے قرآن دا جانن والے جا ستے شہر مدینے سبحان اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے صدیق اکبر تو جا کے پوچھ اور قرآن دی قدر پوچھنی ہے امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لبانے پوچھے اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے امام مدینہ مظلوم مدینہ ناشر قرآن حضرت عثمان ذی نورین تو بانے پوچھے جڑا 40 دنہ دا پیاس ہے 40 دن دا روزہ رکھے ہویا ہے لیکن جدو شہادت وقت ہے عثمان ذی نورین اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے ادھے بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ اچھی گئے دو ذرا سبحان اللہ تسی روزے رکھ رکھ کے تھکے بیٹھے ہو اسی سفر کر کر کے تقریر کر کر کے تھکے بیٹھے اچھی گئے سبحان اللہ پچھلے سال شاہ صاحب میں اپنی مسجد عید پڑھائی میں آکھے مقتدی و مبارک ہوئے آکھے خیر مبارک میں آکھے روزے رکھے نے جڑے جیا میں آکھے کتنے آکھے 2
یہ انہیں سریکی دے سمجھ دیں دو تسی دو آخ دے ہو میں کہ روزے رکھے نے جنہیں جیا کتنے آکھے دو تے میں کہ باقی آکھے او تو آسانی صاحب سجے تینو مولوی رکھے ہے مکان دیتا ہے سہولیات دینے ہیں تینو تنخواہ دینے ہیں نمازہ بھی آپ پڑھا جمعے بھی آپ پڑھا عیدہ بھی آپ پڑھا تے روزے بھی اچھی کون آکھے باقی تو آکھے لے پھر مولوی صاحب حساب ہی سن لائے اے مولویات حساب ہی بڑھائی ودا ہے آکھے حساب سن لائے آکھے ایک پہلا روزہ رکھے او بھی جمعے دا اے آخری روزہ رکھے او بھی جمعے دا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا خان صاحب جام صاحب پٹھان صاحب امان صاحب جویا صاحب ارائی صاحب کھوکر صاحب کھرل صاحب لے ہو اپنی کاپی اگلا کہ جدو میں اپنی کاپی لے جاؤں گا اللہ ویکھے گا پہلا صفحہ لکھا ہوئے گا روزہ اللہ ورقہ پلٹے گا آخری صفحہ ویکھے گا لکھا ہوئے گا روزہ اللہ فرمائے گا جاؤ جام صاحب خان صاحب جنت تیری میں کہ خان صاحب ملک صاحب ایک گل بھول گئے ہو اگلا کہ او کیڑی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پہلا ورقہ نہ ویکھے اللہ آخری ورقہ نہ ویکھے جی اللہ وچوں چا ویکھے پھر کیڑے پاسے او میاں بولو تو صحیح یار قیامت والے دن اگر انہیں پکڑ لیا پھر چھڑان والا کوئی نہیں اتھے چلاکی نہیں چلنی اس واسطے جھانگدا باؤ سلطان آدھے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تا اوے بخشے جامن میں ورگے موہ کالے الف علا چمبے دے بوٹے مرشد من وچ لائے نفی اسبات دا اور پانی ملے ہر رگے ہر جائے اندر بوٹی آئے قصور والے اچھتا کو ذرا سبحان اللہ اے ضلع قصور میں بے قصور اچھی گو سبحان اللہ اے کیڑی بوٹی ہے بھائی عبدالعزیز صاحب میں ایک جگہ تے سلطان العارفین دی بوٹی پڑھی شوکت قادری صاحب ایک نوجوان میرے کو آ گیا اگلا کا کتوں آیا میں کہ میل سے جو آیا اگلا کا میں تیرے تے بڑا خوش ہاں میں تیرے تے بڑا راضی ہاں میں کہ او کیویں آ کے جڑے بوٹی پڑھدا پئے 10 سال ہو گئے رگڑی کھلوتا آپ ہی پینا نال محلے والا نو بھی پلائی کھلوتا اوے کملے آؤ جھلیا اے او بوٹی نہیں جڑیاں تو رگڑی کھلوتا ہے اگلا کا پھر اے کیڑی بوٹی ہے میں کہ اے قرآن والے بوٹی ہے نماز والے بوٹی ہے توحید والے بوٹی ہے کلمے والے بوٹی ہے عقیدے والے بوٹی ہے مکے والے بوٹی ہے مدینے والے بوٹی ہے سبحان اللہ اس وقت سے سلطان فرمائے اندر بوٹی میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نصیحت دے 2 سال ہو گیا قاری عزیز کہندے کیوں نہیں آندا تیری فیس ود گئی ہے میں کہ نہیں تو نخرا کر گئے میں کہ نہیں انہوں نے کی پتہ بے دی کی مجبوری ہے ایک بندہ ستا ہوئے بس دی پچھلی سیٹ تے جیڑا بھی اندر داخل ہوئے کہ اٹھ کے بھائی ہوئے وہ کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں وہ ڈر جان پتہ نہیں کوئی افسر ہے کی بلا ہے پھر دوسرا مسافر اگلے سٹاپ تو چڑھیا کہنے لگا اٹھ کے بھائی ہوئے تو کون ہے اگلا کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں وہ ڈر گیا پتہ نہیں کوئی وزیر مشیر پٹواری کنگو ہے کوئی ڈی ایس پی ہے پھر اگلے سٹاپ تو ایک جٹ چڑھے دہکان وہ اٹھ کے بھائی ہوئے اگلا کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں جڑے 10 کون ہے اگلا کہ میں بیمار ہاں اچھی کون نظر سبحان اللہ
ہوں شد حسانی صاحب نو شاہد صاحب نو کی پتا جو حسانی صاحب ٹائم کیوں نہیں دیندا تے اتنا لمبا سفر کیوں نہیں کردا. اچھی گئے دو ذرا سبحان اللہ. میں پڑھدا پیاں اندر بوٹی اوے مشک مچایا تے جان سلا پر آئے جیوے مرشد. اوے بولو تو صحیح. جنہ دا مرشد او بولن. اچھی گئے دو ذرا سبحان اللہ. جیوے جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی من وچ لائے اچھ گئے دو ذرا سبحان اللہ. ایک کیڑی بوٹی ہے جیڑی بوٹی میرے نبی نے خبیب دے دل چلائیے پھانسی تے لٹک گئی ہے مگر ختم نبوت دا نعرہ نہیں چھڑیا. ایک کیڑی بوٹی ہے جیڑی بوٹی میرے محمد نے بلال دے دل چ توحید والی بوٹی لائیے. انگاریاں تے لیٹ گئی ہے چربی پگھل گئی ہے مگر کلمے دا نعرہ بلند پیا کردا ہے. ایک کیڑی بوٹی ہے جیڑی بوٹی سید عطاءاللہ شاہ بخاری پیر مہر علی شاہ صاحب نے غازی علم الدین دے دل چ لائیے جدا جنازہ میاں والی دی جیل چ. بولو تو سیار سبحان اللہ. اس واسطے فرمایا ہے اندر بوٹی اوے مشک مچایا تے جان سولا پر آئے جیوے مرشد. پھر اچھی گئے دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. واہ قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں. جیڑا بھی قرآن دے قریب ہے نصیب بدل گئے مقدر جاگ پے. اچھی گئے سبحان. جیڑا بھی قرآن دے قریب آیا ہے ابو بکر ہے صدیق بن گئے عمر ہے فاروق اعظم بن گئے عثمان ذی النورین قرآن دے قریب آیا ہے امام مدینہ مظلوم مدینہ عثمان ذی النورین بن گئے. اگر قرآن دے قریب 6 سالہ بچہ ہے حیدر قرار شیر خدا بن گئے. اگر قرآن دے قریب کالے رنگ والا بلال آیا مسجد نبوی دا مؤذن بن گئے. حضرت بلال انگارہ تے لیٹا ہویا چربی پگھلدی پئی کوڑے پر سرین. اگلے بلال نبی دا دامن چھڑ دے نبی دا کلمہ چھڑ دے نبی دی یاری چھڑ دے. حضرت بلال اکھ لگا امیہ بھامے اگتے یار لٹا لے بھامے اگتے یار لٹا لے بھامے پیرچ میں کھاپا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا. حضرت بلال فرمائے بھامے پتھر رکھو میرے سینے بھامے پتھر رکھو میرے سینے تے راسی مڑ بھی خیال مدینے تے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. زندہ باد. توجہ کر. جیڑا بھی قرآن دے قریب آئے اگر قرآن دے قریب ابو ہریرہ آئے حافظ الحدیث بن گئے. اچھی کو سبحان اللہ. کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی میں اج بچیاں نے قرآن پاک تراویح دندر ختم کیتا ہے، ایویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک مدینہ دی سرزمین تے محمد مدرسے دندر قرآن پاک ختم کیتا ہے، قرآن پاک حفظ کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اجازت فرماؤ میں گھر جانا چاہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی دے عالم دے اندر اپنی اماں دے دروازے دے آ کے دستک دے اندر آواز آئی من دکل باب کون؟ اگلے کہ ان ابو ہریرہ، میری میٹھی اماں میری پیاری اماں دروازہ کھول تیرا بیٹا ابو ہریرہ اج حافظ قرآن بن کے تیرے دروازے تے آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا جدو اماں نے دروازہ کھولا ہے شاباش نہیں دیتی، پروٹوکول نہیں دیتا، مینوں اپنے سینے نال نہیں لایا بلکہ میری اماں مینوں تھپڑا نال مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا تھپڑ کھا کے پتھر کھا کے زخمی ہو کے واپس آ گیا۔ نبی سے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کل تے تو جا رہے ہیں اج پھر واپس کیوں آ گئے؟ اج یا رسول اللہ جس محلے دے اندر میں گیا او محلہ بے قدر ہے، میرا قرآن سنن واسطے تیار نہیں ہوئے، میں جس گھر دے اندر اکھ کھولی ہے او اکھ او جناب میرے تو تواڈے تو باغی ہے، میری اماں مینوں مارے ہے، میں مار کھا کے واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن واپس کیوں آئے؟ اد یا رسول اللہ دعا فرما دیو رب میری اماں نو بھی کلمے والی دولت عطا فرما دے وے۔ اللہ دی قسم عبدالعزیز حسانی دعا کرے، ہو سکتا ہے قبول ہوے یا نہ ہوے، اور قاری عبدالعزیز شہد دعا کرے پتہ نہیں قبول ہوندی یا کوئی نہ، جد دعا آمنہ دا لال کردا ہے قبول رب ذوالجلال کردا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے ہاتھ اٹھائے اللہم اہد ام ابی ہریرہ، آ میرا اللہ میرا نیلی چھت والا اللہ میرا کریم اللہ مہربانی فرما میرے شاگرد ابو ہریرہ دی اماں نو بھی کلمے والی دولت عطا فرما۔ میرا نبی دعا بولو تو سیار میرا نبی دعا کردا ہے، اسی دعا دے قائلاں نماز دی دعا کردے ہیں، اسی ربنا اغفر لی والوالدیا، جنازے دے وچ اسی دعا کردے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ لڑائی نہ کر، میں دعا کرن دا قائلاں، میں دعا منگن دا قائلاں، میں دعا مگاون دا قائلاں، مگر توسوی جماعت میرے سامنے بیٹھی ہے، انہاں دے سامنے میں حضرت توسوی دا جملہ نقل ضرور کراں گا۔ میرا علامہ محمد عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تمہاری ہر نیکی کرنے کو تیار ہوں مگر ہر نیکی پر مصطفیٰ کی شریعت کی مہر دکھا دو۔ اونچی کہو نا سبحان اللہ، اگر جنت میں جانے بولو تو صحیح یار اے اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اے 9 بجے سویرے مولوی آ کے روزے دارو تسی آ کو بوہے مارو، ٹائم ہوگی 12:30 ہو گئے، چلو 5 منٹ اور کر دیں۔ اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ مولوی سارے محلے دے کہندے روزے دارو اللہ دے پیارو روزے دا ٹائم ختم ہو گیا، جاٹا دے تواڈا ختم ہو گیا، ساڈا شروع ہو کہ تواڈے علاقے چ پھر بھی اچھے دے روزے رکھ دے نے۔ ساڑے علاقے چلے جاؤ جتھے جاؤ گے مسافر ہوٹل، میلسی دے ہر محلے چ مسافر ہوٹل، میلسی تو باہر نکلو مسافر ہوٹل ہے، سارے مسافر نے۔ میں کہ یار تو تے سامنے والے محلے چ رہنا ہے، تو کہدا مسافر بن گئے؟ کہتے قاری جی تے ہر بندہ مسافر نہیں، کلو نفس ذائقہ۔ او جی کہو نا سب واہ تیری دلیل تو صدقے جاواں۔ او جی کہو نا سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو اللہ اکبر، روزے دی بڑی عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رمضان شریف دا روزہ خلوص سے نیت نال اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے، اللہ تعالی نے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڈے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی به وفی روایت انا اجزا به۔ اللہ تعالی فرماتے محبوبہ اپنی امت لوگوں نو آکھ دے جڑا بندہ روزہ رکھے گا میں روزے دی جزا اللہ آپ بڑھ جاواں گا۔ ادا کی مطلب ہے قرآن پڑھن والوں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا، نماز پڑھن والوں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا، مسجد بنان والوں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اور لوگوں مسجد بنان والوں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن روزے دار اور 14 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکا تے پیاسا رہن والا مسافر انہوں قیامت والے دن اللہ جنت
قیامت اندر اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، او میاں رمضان شریف دا مہینہ گزردا بھی ہے اور شب معراج گزری ہے، حلوہ کھا کے سو گیا، پھر شب برات آ گئی تو چٹاخے تے پٹاخے چلاتا سو گیا، ایک رات باقی ہے گولڈن چانس ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات باقی ہو دی قدر، بولو تو صحیح یار۔ شب معراج آئی، اسی حلوہ کھا کے سو گئے، شب برات آئی، حضور مسجدے بیٹھے نے، اسی بازار پھر دیں، حضور شب برات والی رات امت واسطے رو رہے نے، رو رو کے جہنم دی اگ نو بجھا رہے ہیں، اور اسی تیلیاں تے ماچساں تے چٹاخے تے پٹاخے چلا چلا تے جہنم دی اگ نو بلند کر رہے ہیں۔ اور میں تینوں نبی دا عاشق کیویں من لواں؟ اور نبی دا عاشق تا ہوندا ہے جدا چہرہ نبی والا، جدا عمل نبی والا، جدا لباس نبی والا، جدا سیرت نبی، بولو تو صحیح اور اونچی کہہ دو سبحان۔ ہائے ہائے نبی اپنی امت دے غم وچ روندا بیٹھا ہے، آ تو بھی آ جا اس دروازے تے، ہائے بولو تو صحیح یار۔ اج قاری صاحب مینوں آکھے میں تینوں چاہ پلاواں، لیکن چاہ تو میں رہ گیا ہوں، فرماش آیا پیے دعا تو بعد میں کلا پیواں گا، اچھے کو سبحان۔ مولانا ہاشم صاحب فرما رہے سن اس رات اللہ دے دروازے تے آ جا، اللہ دی رحمت وعدہ پئی دیندی ہے، جزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا۔ حاجی صاحب آیا بیٹھے، تاجر صاحب آیا بیٹھے، پی سی او آیا بیٹھے، کلاتھ ہاؤس آیا بیٹھے، بک سینٹر والا آیا بیٹھے، اللہ دے دروازے تے ہنجو بیٹھا وہ دیا تے ربا میں آ گیا، تیری مرضی آوے جزا دے، تیری مرضی آوے سزا دے۔ اللہ فرمایا میں تینوں سزا نہیں دیونی، میں غفور الرحیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دے جوازے تے آ جا جزا دینے والا سزا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کے دوا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا۔ کوئی درد دل سے معافی تو مانگے، کوئی درد دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا۔ اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ، جزا دینے والا۔ میری نعت مک جاندی ہے، قادری صاحب دے پیسے نہیں مکدے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، جزا دینے والا سزا دینے والا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا۔ کھڑیاں لے اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیو رب میری اماں نو کلمے والی دولت عطا فرما دے وے۔ حضور نے دعا دے ہاتھ اٹھائیں، ابو ہریرہ دوڑ دے جا رہے ہیں، کسے پوچھے ابو ہریرہ خیریت ہے؟ بڑا تیزی نال جا رہی ہے، کی گل ہے؟ اگلے کہا ہٹ جاؤ، آج میں معجزہ محمد دیکھنا چاہنا، آج میں ویکھنا چاہنا کہ میری اماں دے دروازے تے روندا ہویا بیٹا پہلے پہنچ دے یا آمنہ دے لال دی دعا پہلے پہنچ دی۔ توجہ کر، حضرت ابو ہریرہ فرمایا جدوں میں دوبارہ دروازے تے گیا، دروازہ بند ہے، میری اماں غسل پہ کر دیے، میری اماں کپڑے پہ بدل دیے۔ آج ابو ہریرہ ٹھہر جا، لگتا ہے کسے دے دعا میں نہیں مانی دے حق دے اندر قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے میں اپنی اماں نو لے کے واپس آ رہا، قاری عبدالعزیز صاحب ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اور تینوں کی پتہ جو ماں دی قدر کی ہوندی ہے، انہاں تو پوچھو جنہاں دیا ماما مر گئی ہیں، تینوں کی پتہ جو ماں دی قدر کی ہوندی ہے، انہاں تو پوچھو جڑے یتیم ہو کے کھجیاں دی گلیاں دے اندر سو گئے ہیں، ماں منان واسطے نہیں آئی، ماں اٹھان واسطے نہیں آئی، ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہی واسطے تے جھانکدا شاعر آدا ہے، بولو تو صحیح یار۔ ماں دی عظمت بیان کر دو، جھانکدا شاعر کی آدا ہے؟
मां दे कदमां चो पाल जो कुछ पाना है, मां दे कदमां चो पाल जो कुछ पाना है। कल हशर विच ए सरमाया तेरे कम में आना है। मां दे कदमां चो पाल जो कुछ पाना है। मामा होंदिया ठंडिया छावा ए कोल दनावा दा, मामा होंदिया ठंडिया छावा एह कौल दनावा दा। पाक पैगंबर असानू दसया ओ रुतबा मामा दा, मामा होंदिया मामा होंदिया ठंडिया छावा एह कौल दनावा दा। पाक पैगंबर असानू दसया ओ रुतबा मामा दा। मां दे खिदमत कर लजे कर, मामा ले उच्च कह दो सुभान अल्लाह। और मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की फरमाया, मां और बाप दी कदर दस दे होया। फरमाया बाप मरे सर नंगा होवे, ते वीर मरन कंड खाले। मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाले। मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाले। ते दुखिए दी गल दुखिया सुनदा, और दुखिए दी गल दुखिया सुनदा, ते सुखियां नो के खबरां और सजन जिना दे और मर जादे ने रोंदे वेख के कबरां। तवज्जो कर उची कौन सुभान हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी अम्मा की उंगली पकड़ के हुजूर दी बारगाह आलिया च लेके आ रहे हैं। और रस्ते च मां ने पूछा अबू हुरैरा जी अम्मा, अग लगे मैनू कमली वाले दे कोल ले जाने ते सुने ओदी बड़ी शान है, ओ बड़ी अजमत वाला है, बड़े शान वाला है, बड़े एहतराम वाला है, ओदा तारुफ ते करा ओ कौन है। हाय हजरत अबू हुरैरा फरमाया अम्मा आ मैं तेनू अपने सोहने मुहम्मद अपने सोहने मुर्शिद दा शान दसा। हजरत अबू हुरैरा फरमाए ओ लगियां तोड़ने भाई जादा मेरा सोना नबे, मेरा सोना नबे। उची कह दो सुभान अल्लाह। कौन आदा है? आदा लगियां तोड़ने भाई जादा मेरा सोना नबे, मेरा सोना नबे। ए चंगियां नो मंदियां नो गल नाल लाई जादा मेरा सोना नबे। लगियां तोड़ने भाई जादा मेरा सोना नबे। रब ने दितिया ओनू शाना, रब ने दितिया ओनू शाना, ओ गुंगिया नो पिया देवे जुबाना। और रब ने दितिया ओनू शाना, ओ गुंगिया नो पिया देवे जुबाना। और पत्थरा नो कलमा पढ़ाई जादा मेरा सोना नबे। जब भी मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब भी मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है पहले तो अपना नाम है अमाल देख। जो तड़पाती है दिल मेरा, जो तड़पाती है दिल मेरा, वो उल्फत है मोहम्मद की, जो है पेशे नजर हर दम अकीदत है मोहम्मद की। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। आइंदा इस तरह की महफिल बनाने सजाने आने की तौफीक अता फरमाए। कुरान सुनने सुना की तौफीक अता फरमाए। तमाम बुजुर्गान दीन उलमाए कराम, मौलाना मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी साहब जिन्हें हुक्म ते बड़ा तवील सफ़र करके हाजिर होए, भाई अब्दुल अजीज साहब, कारी साहिबान, अल्लाह ताला सब की हाजिरी कबूल फरमाए। दुआ कर दें। सुफियान बैठे
میرا بیٹا محمد سفیان ہے، میں دو شعر. اچھا اونچی کہہ دو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر. اگر قرآن سنتے تو اونچی کہہ دو سبحان اللہ. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. میرا بیٹا محمد سفیان آؤ کتے بیٹھے سم گیا. میں دو شعر پڑھ دے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنائے. اور اج کل چھٹیاں نے اس واسطے میرے نال آ گئے. میں بچے نو نال نہیں لے آندا. میرے واسطے بھی دعا فرماؤ, میرے بچے واسطے دعا فرماؤ. میں تواڈے واسطے بھی تواڈے بچیاں واسطے بھی دعا کردا. اللہ سب دے آ بھائی اوے آپا کا باجا اے ضلع قصور تو روزانہ ناس ہیں. درود شریف پڑھو سب ساتھی بھائی ماشاءاللہ. آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی بوجھل گیا, سمت نبی بوجھل گیا. آقا سے اس نے یہ کہا ہوگا نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں, رلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. جی 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 ہم سب دور ہو جاؤ. اب بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. جی دو نا دعا دی دعا کریں گے.
حافظ ذیشان صاحب تشریف لاؤ جی. آگے پانچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ علی احمد صاحب. جی تصویر بنا دے. ادھر دیکھ ادھر. ماشاء اللہ. حافظ عرفان ادریس. حافظ عرفان بھائی. ماشاء اللہ سماعت کرتے رہے گا نا. ادھر ماشاء اللہ مزور پھر بھی ماشاء اللہ پورے روزے رکھیں استاد جی ماشاء اللہ. حافظ حمزہ محمود صاحب. یہ طالب علم ماشاء اللہ بڑا لے کے بڑا فرما بردار مدرسے دے. اکثر ماشاء اللہ کوئی کمی پیشی ہو تو یہ پوری کرتے. حافظ بصیر احمد صاحب. اچھا اوسط الحسن دعا بھی کرو. ماشاء اللہ. حافظ عنایت اللہ. حافظ عنایت اللہ صاحب. حافظ عنایت اللہ صاحب یہ سارے استاد نے ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں. بچے کی بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور مدرسے کی بڑی خدمت کرتے ہیں. بھائی حافظ عنایت اللہ صاحب کتنے نے؟ اچھا چلو وہ بیچارہ کم کر رہی ہے اسی. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ دوستوں کو دعا میں ضرورت ہے. یہ سارے اصل مہمان خصوصی بیٹھے سی. اصل ان کو یہ انعامات بچوں کے اکرام واسطے دلانا سی. بھائی حسین عمر بھی سی نال شوکت قادری صاحب ماشاء اللہ بڑی محبت نال نے صرف اس تو جلدی کی دی تاکہ ساتھی پریشان نہ ہوں. چلو جلدی دعا ہو جائے تاکہ ہر بندہ اپنے گھر نو پہنچے. سیری بھی کرنی ہے جھٹ شاید آرام کرن. آرام دا ٹائم تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ساتھی پریشان ہو جانے کافی ٹائم ہو گیا ہے. ہوں میرے پیر و مرشد سید غلام اللہ شاہ صاحب انشاءاللہ دعا کرائیں گے. اللہ تعالیٰ قبولیت کا ٹائم ہے. سارے سب نے آمین کہنی ہے. اچھا میرے دادا جی واسطے دعا کرے مریض رہے. اچھا اچھا اللہ بیماراں واسطے. اچھا اچھا ہاں ہاں بیماراں واسطے خصوصی دعا فرماؤ. اللہ پاک سب بیماروں تندرستی عطا فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے. ایک میں چھوٹی جی بات ایک حدیث پا کے ادا ترجمے گل ختم کر دے دینا کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس دے اندر اللہ دا قرآن سنایا جا رہا ہوئے تے رب دا نبی دا فرمان سنایا جا رہا ہوئے
اس مجلس نو اسمان تو نورانی فرشتے بھی حاضر ہوندے نے. جس وقت قرآن دی محفل ختم ہوندی ہے تے واپس جاندے نے، جا کے اللہ دربار پیش ہوندے نے. اللہ خود پوچھدا ہے میرے فرشتے ہو روئے زمین تے گیا سی میرے بندے نو کی کر کے ویکھ کے آئے. اللہ ایک محفل ہو رہی سی جس وچ رب دا قرآن تے میرے نبی دا فرمان سنایا جا رہا سی، بچے کی، جوان کی، بڈھے کی. یا اللہ پورا 1 بج گیا سی، اپنا سونا چھڈ کے، آرام چھڈ کے تیرا قرآن تے تیرے نبی دا فرمان سنتے رہ رہے. اللہ فرماتے نے فرشتوں کی منگدے سی؟ یا اللہ کچھ نہیں، ایک کوئی آندے سی کہ یا اللہ سانو جہنم دی اگ تو بچا تے جنت نصیب فرما. اللہ فرما دے انہیں ویکھیا ہے؟ یا اللہ ویکھیا تو نہیں. فرمایا جے ویکھ لین تو پھر 24 گھنٹے ہی اللہ مسجد چ باہر نہ جان. اللہ فرما دے فرشتوں اشہدو، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جیڑی محفل جیڑے مجلس کے اندر میرے بزرگ بچے جوان کاری دوروں چل چل کے الحمدللہ علماء اس محفل دے اندر رب دا قرآن سنا دے رہے نے. اللہ کہندا مینوں قسم اپنی ذات دی میں سب دے گناہ معاف کر کے جنت نصیب کیتا ہے. سانو مبارک ہوئے کہ اس محفل نورانی چ بیٹھے ہاں. سونے نبی دا فرمان سچا ہے، رب دا قرآن سچا ہے کہ جنہ چر سنیا رب دا قرآن اللہ دے فرشتے بھی سن کے گئے نے. کہ اللہ دا اعلان ہو رہا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ساری محفل دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دے دیتا ہے. آج آپ سارے جنتیاں دعا کرو سانو اس جنت وچ ہی ہمیشہ رہن دی توفیق بخشے. آج جویں دنیا چ بیٹھے ہیں ایویں جنت چ بہن دی یا اللہ توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم ان كتبتنا شقيا فاكتبنا سعيدا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصرنا على من بغانا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تخزنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك غفور رحيم. مولا اسی بہت گنہگار ہاں، سیاہ کار ہاں، خطا کار ہاں، پر یا اللہ تیری رحمت دے امیدوار ہاں. اللہ اپنی رحمت دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرما. اللہ اس مہینے دی برکت نال ساڈے گناہ معاف فرما. اللہ اس رات دی برکت دے نال ساڈے گناہ معاف فرما. اللہ جنہاں بچیاں نے قرآن سنایا اللہ انہاں بچیاں دی عمر دراز فرما. قرآن دا عالم بنا، قرآن دا قاری بنا. اللہ قاری صاحب دی اس محنت نو قبول فرما. اللہ قاری صاحب دیاں بڑیاں رستے تکلیف آئیاں نے، پر یا اللہ جو دیکھ رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تیرے گھر دے اندر تیرے رب دے قرآن نو انہاں دے علماء نو بلا بلا کے اج ماشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. یا اللہ اس محفل نو قبول منظور فرما. جنہاں دوستاں نے بچیاں دے تعاون کیتا ہے، مسجد دا تعاون کیتا ہے، مدرسہ دا تعاون کر رہے ہیں، اللہ انہاں دی ہر قسم دی یا اللہ تنگی دور فرما. انہاں دے کاروبار سے برکتاں عطا فرما. ساڈے ماں باپ رشتہ دار دوست یار بڑے بڑے علماء دنیا ساڈے دوست
رخصت ہو چکے نے اللہ انہاں واسطے بھی دعا کہ انہاں جنت فردوس عطا فرما یا اللہ جو روزے رکھے نے قبول فرما باقی رکھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڈا خاتمہ اسلام تے نصیب فرما اللہ ساڈے ملک پاکستان دے اندر امن دی فضا پیدا فرما اللہ بد امنی دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ دشمن و شیطان دی شرارتوں تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتہ اللہ جی اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ.